یہ میں تو obviously اس فیصلے کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. I am an independent journalist. وہ آپ کا کام ہے کہ کیوں یہ فیصلہ ہوا. although facts اور میں خود سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں تھا, لیکن عوام آپ سے یہ پوچھ رہی ہے, بلکہ نواز شریف اور مریم نواز بھی آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہو رہی ہے, روپے سٹرینتھن ہو رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں, پھر کیوں آپ عوام کو ریلیف نہ دے پائے اور کیوں آپ کو یہ مہنگا کرنا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی عادل صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو اگین. دیکھیے جیسے کہ آپ نے مفتاح صاحب کی جو کلپ لگائی اس میں جس طرح وہ بتا رہے تھے, ایک تو آپ نے میرے خیال سے ذکر کیا کہ سمری میں فگر کچھ اور آیا تھا اور آگے ڈٹرمن, ایسا نہیں ہے. جو اوگرا کی ریکمنڈیشن آئی ہے اسی طرح ہی امپلیمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا اور کوئی لیوی میں اضافہ نہیں ہوا. تو ایک یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہنا کہ جو کاسٹ تھی وہی کاسٹ جس طرح اوگرا نے ڈٹرمن کی, جو آپ کی ایکسچینج ریٹ کے مطابق, جو آپ کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کے مطابق اور ایک دو اور فیکٹرز کے مطابق جو پرائس بنتی تھی وہ اسی طرح ڈٹرمن ہوئی ہے. گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس اس کے اوپر نہیں لگایا, کوئی اس میں اضافہ نہیں کیا. جو اوگرا سے ریکمنڈیشن آئی تھی وہ اسی طرح ہی پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کی ہے. اچھا ایک لے مین کا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپے جو ہے وہ بڑا سٹرینتھن ہوا ہے. اب ہم تو obviously ڈالر میں امپورٹ کر رہے ہیں آئل کو, اور تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں نیچے آئی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیل کی جو قیمت ہے سب کچھ کنورٹ, ٹیکس ویکس سارا سب کچھ ملا کے وہ نیچے آتی ہیں. جی اس میں 2 فیکٹرز ہیں جی. ایک فیکٹر یہ ہے کہ جس ایکسچینج ریٹ کے اوپر قیمتوں کا تعین ہوتا ہے وہ ایوریج ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے. تو پچھلے جو گزشتہ 15 دن ہوتے ہیں, جو بجائے اس کے کہ 213 پہ ہوتا, تقریباً 227 کا ایوریج ایکسچینج ریٹ لگا ہے, کیونکہ ایوریج ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہے جی. اور وہ دیٹ از دا کرنٹ میکینزم جس کے اندر آپ کا ایوریج ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے. تو اس سے ایوریج ایکسچینج ریٹ استعمال کرنے سے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیبلٹی رہتی ہے لاسٹ ڈے فگرز, کیونکہ فگرز ایک سنگل ڈے کے وولیٹائل ہو سکتے ہیں. تو اس کا کبھی کبھی اس طرح کی ونڈو میں جہاں پہ ڈالر گر رہا ہو اس میں کبھی کبھی اس کا ایک یہ افیکٹ آتا ہے. دوسرا جو زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر اس میں رہا ہے وہ یہ رہا ہے, یا بلکہ ایکولی امپورٹنٹ کہنا چاہیے, وہ یہ رہا ہے کہ جس طرح مفتاح صاحب بتا رہے تھے آپ کو 60 دن پہلے کی بھی جو آپ نے تیل خریدا ہوتا ہے اس کا بھی ایفیکٹ آج کی قیمت میں آتا ہے. اور وہ اس طرح آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یا جو کارگوز آئے ہوتے ہیں وہ ایل سیز اس کے لیے کھلی ہوتی ہیں. تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے بینکنگ کے حوالے سے, مگر ہوتا یہ کہ جس ٹائم پہ انہوں نے وہ تیل فراہم کیا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ڈالر تھا 200 تقریباً 15 کا, مگر جب ان سب نے لوگوں نے جب ایل سیز بند کی تو کسی کا 25 روپے, کسی کا 30 روپے, کسی کا 32 روپے کا اس ٹائم پہ نقصان ہوا. ان دا سینس کہ جس ٹائم پہ انہوں نے کارگو لائے اس ٹائم پہ قیمت کم تھی اور جس ریٹ پہ ان کو وہ رقم ادا کر کے ایل سی بند کرنی پڑی وہ زیادہ تھی, تو وہ بھی پرائس کے اندر جاتی ہے. تو اس کا بھی ایک لیگ افیکٹ ہے جس نے اس دفعہ قیمت میں اضافہ کیا. مگر جس طرح مفتاح صاحب کہہ رہے تھے, پچھلی دفعہ جب ڈالر کا ریٹ زیادہ بھی تھا, جب عالمی منڈی میں تیل کا ریٹ بھی زیادہ تھا, تو پچھلی ونڈو میں انہی ہی فیکٹرز کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہم پیٹرول کی پرائس میں کمی آئی. اس ٹائم پہ بھی یہی ہوا تھا کہ جو ہم پاس آن, جو بینیفٹ آیا وہ ہم نے عوام کو پاس آن کیا, اور آج بھی حکومت کی طرف سے کوئی اضافی ٹیکس یا ایسی چیز نہیں لگائی گئی. جو بھی اوگرا کی طرف سے ریکمنڈیشن آئی کاسٹ کی بنیاد پہ ہوئی آگے